ساری مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ سمندر کی ساری مچھلیوں کو لگا دیتے ہیں کہ تم ان روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرو، دعائے رحمت کرو۔ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو آتی ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ منہ سے نکلنے والی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کی کتنی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا پاس و لحاظ کرنے والے بن جاؤ۔ جو روزے کا مقصد بتلایا گیا وہ تقوی اختیار کرنا بتلایا گیا ہے، روزہ رکھوا کر کے آدمی کو اللہ سے ڈرنے والا بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور ایسا قرآن جس کے اندر ہدایت ہے، ایسا قرآن جس کے اندر حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کا ملکہ ہے، اور فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث، من صام رمضان، جو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ابھی روزے دار روزہ رکھنے کا عزم کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اور دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ میرے بندے روزہ رکھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، دیکھو فرشتوں، رمضان میں میرے بندوں کو کوئی شیطان ڈسٹرب نہ کرے، اس لیے سارے شیاطین کو پابا زنجیر کر کے ان کو قید کر دیا جائے۔ سارے شیاطین اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ قید فرما دیتے ہیں، قید کروا دیتے ہیں، تاکہ روزے داروں کو کوئی شیطان اور ابلیس آ کر کے ڈسٹرب نہ کرنے پائے۔ ساری مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ سمندر کی ساری مچھلیوں کو لگا دیتے ہیں کہ تم ان روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرو، دعائے رحمت کرو۔ ادھر ایک ہوا چلتی ہے اور جنت کے اندر حوریں مست ہو جاتی ہیں، اس میں کھو جاتی ہیں اور اللہ سے کہتی ہیں، وہاں کے لوگوں سے کہتی ہیں، یہ کون سی ہوا ہے، کس لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے، کس لیے جنت کے اندر تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ان جنت کو تیار کیا جا رہا ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ کچھ کھانے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو آتی ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ منہ سے نکلنے والی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کا حامل یہ مہینہ ہے رمضان المبارک، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے اندر پہلے سے تیاری کریں۔ اور جہاں پر اتنا کچھ لٹ رہا ہو، جہاں پر اتنا کچھ لٹایا جا رہا ہو، وہاں پر لوگ نہ پہنچ کر کے
اور اسے نہ حاصل کر کے اگر آئیں گے تو ایسے آدمیوں کو کیا کہا جائے گا؟ سوائے محروم کے اور کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بھائی ایک بادشاہ ہو، بادشاہ یہ اعلان کر دے کہ میرے دربار میں جو بھی آئے گا اسے ہر چیز سے نوازا جائے گا، شہر کے سارے لوگ جا کر کے سب کچھ لے کر کے آئیں، اور کوئی بادشاہ کے پاس نہ جائے اور کچھ نہ لے کر کے آئے تو سب سے بڑا بیوقوف اسی کو کہا جائے گا، سب سے بڑا محروم اسی کو کہا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے جب منبر پر تشریف لے گئے، آپ نے جب پہلا قدم مبارک رکھا پہلے منبر پر، یعنی حضرات صحابہ موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ سے کہا کہ سب لوگ قریب آ جاؤ، سب لوگ قریب آ جاؤ۔ تمام صحابہ قریب قریب ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھنے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ نے جب پہلے ممبر پر قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسرے پر رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے حبیب، آج ہم نے ایسی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا، آج ہماری کانوں نے ایسی چیز سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ اے اللہ کے نبی، اصل ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور جب میں نے پہلے منبر پر قدم رکھا تو جبریل امی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہلاک ہو وہ شخص، اے اللہ کے نبی، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کا مہینہ پا کر کے اس میں اپنی مغفرت نہ کروائی۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر میں نے قدم مبارک رکھا تو جبریل امی نے کہا اے اللہ کے نبی، ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو وہ شخص جس نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو پایا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنتی نہ بن سکا۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر میں نے قدم مبارک رکھا تو جبریل امی نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ شخص آپ پر درود و سلام کا نذرانہ نہ پیش کرے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اب آپ سوچئے، حضرت جبریل امی تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے بعد تمام انس اور جن تمام کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد ہے۔ حضرت جبریل امی کا مرتبہ تمام فرشتوں میں اعلیٰ ہے۔ بد دعا دینے والا کون؟ جبریل امی بد دعا دے رہے ہیں کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا پائے، اے اللہ کے نبی، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ اور اس پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سوچئے کہ اس شخص کے برباد ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی رہے گی جس کی بد دعا جبریل امی نے کی ہو اور لبیک اور آمین اس پر محمد الرسول اللہ نے کیا؟ تو آپ سوال کریں گے کہ پھر کیوں نہیں برباد ہوتے؟ جو چائے کی دکانوں پر 5 روپے میں رمضان المبارک کے روزوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں،
جو پان کھا کر کے اللہ کے نبی کی سنت کا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا اور اللہ کے حکم کا جنازہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ ایسے لوگ برباد کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کی ایک وجہ تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کے حق میں جو بد دعا کروں گا اے اللہ اسے قبول نہ کرنا۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کے تعلق سے میری جو بد دعا ہے اس بد دعا کو قبول نہ فرمانا۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک احسان ہے، ورنہ خدا پاک کی قسم آدمی روزہ نہ رکھتا، آسمان گرتا، زمین پھٹتی اور اس کی بربادی میں کوئی شک نہ ہوتا، کیونکہ جبریل امین نے بد دعا دی تھی اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا تھا، اور جس پر اللہ کے نبی آمین کہہ دے اس کے بربادی میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے جو بد دعائیں تھیں ان بد دعاؤں کو معاف کروا لیا تھا۔ تو اتنا بڑا احسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر ہے، اس کے بعد بھی ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر گامزن ہونے کو تیار نہیں ہیں۔